मदीनतुल मुनव्वरा में इंटरनेशनल और फॉरेन मॉडल्स को ला के उनका फोश किस्म का फोटो शूट हुआ। इतना बड़ा माइकल लाल नजर नहीं आया जो कह के ये गलत किया है आले सऊद ने। ये तस्वीर लगाएं जी, अब लगाएं चैनल पे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल और मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। मुफ्ती अब्दुल कवी और आसिफ हमीद साहब मेरे साथ ही मौजूद हैं। हमारे ऊपर भी जब मेरे कमरे में बैठे हुए थे तो बात हो रही थी और कि जी इस्लामाबाद में जो मंदिर बन रहा है इसमें क्या मसाइल हैं और क्या सही है, तो मैं इनको बता रहा था कि क्यों सही है। लेकिन दुख की बात यह है कि उस वक्त मेरे प्रोड्यूसर नवीद ने मुझे वो तस्वीरें दिखाई व्हाट्सएप पे, और तस्वीरें क्या हैं कि जनाब मदीनतुल मुनव्वरा में इंटरनेशनल और फॉरेन मॉडल्स को ला के उनका फोश किस्म का फ़ोटो शूट हुआ। अब कोई हो सकता है इस पर एतराज़ करे, वो सारी बात को भूल जाए और कहे आपने फोश क्यों कह दिया, इस पर भी एतराज़ हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन किया। लेकिन पाकिस्तान में मुझे एक मौलवी इतना बड़ा माइकल लाल नज़र नहीं आया जो कहे कि ये गलत किया है आले सऊद ने, और जो कहे कि ये हराम है। हराम हलाल मैं जिस सेंस में कह रहा हूँ, प्लीज़ मैं हराम की सेंस में नहीं कह रहा, मैं इसमें कह रहा हूँ, एक मिनट में आता हूँ उस पर। मेरा मतलब है कि मक्का और मदीना दो ऐसी जगहें हैं जिस पे हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हम तो वह कुफ़ार को नहीं चाहते कि वो जाएं, हम तो चाहते नहीं कि उनके वहाँ पे कदम बोसी हो। वहाँ पे आपने उनके लिए खोल दिया तब भी चुप रहे। आपने मुसलमानों पे कैद डालते हैं कौन आता है कौन नहीं आता, हम तब भी आपके आगे चुप रहे। अब आप यानी इस कस्म की ख़वातीन को बुला के आप मदीने की पहाड़ियों पे फ़ोटो शूट करवा रहे हैं, और यहाँ पे सारे लगे हुए हैं कि मंदिर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे बाबा, अगर किसी में हिम्मत है तो आज उठे और कहे कि मोहम्मद बिन सलमान की वजह से इस्लाम को नुकसान पहुँच रहा है। क्या इतनी हिम्मत है आप में से किसी में? आसिफ हमीद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान में इरशाद है, लन तर्ज़ा अन्कल यहूदु वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। तुमसे यहूदी और नसरानी कभी राज़ी नहीं होंगे जब तक कि तुम उनकी पैरवी न करो, उनके तमद्दुन की पैरवी न करो, उनके तरीक़ेकार की पैरवी न करो। पहली बात ये कि सऊदी अरब के अंदर, सऊदी अरब कोई मॉडल इस्लामिक स्टेट ना कभी था, लेकिन एक हमारे किबला तो वही है ना सर। किबला वहाँ पे मौजूद है, ठीक है, वो किबला नहीं है, किबला वहाँ पे मैं समझ गया। अच्छा, और इस कोई भी ऐसा कदम जो इस्लाम के उसूल के ख़िलाफ़ है, शरीयत के ख़िलाफ़ है, उसको बबांगे दोहल गलत ना कहना कितमान हक़ है। अगर ये चीज़ें वहाँ हुई हैं और भी कुछ वो और भी जो कुछ कंसर्ट वहाँ पे हो रहा है या कोई भी ऐसा काम हो रहा है, भाई कौन सा मर्जी करें, मदीने में ना करें। मैं तो आप क्यों, आप हलाल और हराम को आप क्यों उसमें कर रहे हैं? पॉइंट ये नहीं है। वो कंसर्ट चाहे पाकिस्तान में हो, वो चाहे शूट पाकिस्तान में, सर जो चीज़ गलत है वो गलत है। वहाँ उसकी गलती की ग्रेविटी बहुत बढ़ गई जो वहाँ जाके हुआ, मैं ये कर, लेकिन जो चीज़ हम में इतनी करे जो नहीं, मैं यहाँ पे गलत नहीं समझता। मैं यहाँ पे आपकी कन्वर्सेशन है दीन की, अल्लाह और अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं। लिए और बड़ी चीजें लड़ने की, पहले उनसे लड़ लें फिर आप हमारे कॉन्सेप्ट में आ जाइए। ठीक है, अगर तो हमने रेडिक्यूल करना है उनको तो फिर तो ठीक है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि भाई आपने यार्डस्टिक है हमारी। यार्डस्टिक क्या है? यार्डस्टिक अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है। सर मदीना और मक्का, मतलब मक्का में सर एक दौर में तो बुत भी थे ना। अर्ज ये है कि यार्डस्टिक जो है वो अल्लाह और अल्लाह का रसूल है, ठीक, जो उनके अहकामात के खिलाफ कर रहा है, वो कुछ चाहे यहाँ करे चाहे वहाँ। सही फरमाया। लेकिन उनकी कहते हैं ना, जिसके मरातिब हैं ऊंचे उसकी छुटकारा भी मुश्किल, जिनके मरातिब है सिवा उनकी सिवा मुश्किल है। जो वो गलत कर रहे हैं उनके ऊपर ज्यादा अजाब है अल्लाह का। ये अपनी जगह बात ठीक है, उनकी ज़बान में कुरान है। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो मैं तो वही बात कहूँगा कि सिवाय आंसू बहाने के और अफसोस करने के तो कर सकते हैं, दो बातें मुस्तकिल हैं। एक तो ये है कि ये इस तरह के मामलात रूए ज़मीन पर जहाँ किए जाएं हराम है, हराम है, हराम है। दूसरा, हमारे यहाँ जो मकान है उसका भी एक तक़द्दुस है। हरमैन के अंदर करना तो इसका माना यह है कि जिस तरह हुजूर ने फरमाया ना कि कोई मदीने की पहाड़ियों पे किया, हरमैन में नहीं किया, यानी मदीना मुनव्वरा के कुर्ब में कोई ऐसा अमल करना जो तमाम उम्मत के यहाँ
بال اتفاق حرام ہے. میں پھر بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا کہ سعودی عرب کے علماء کہاں مر گئے ہیں. میرے پاکستان میں بتاتا ہوں، میرے پاکستان کے 2 فرقے کے علماء جن کی بہت بڑی تعداد ہے، مدارس بھی ہیں، اہل فتویٰ بھی ہیں، وہ کہاں مر گئے. یعنی سعودی عرب کے شاہ کے ساتھ ملاقاتوں کی وجہ سے، ان کے بیٹے شہزادے کے ساتھ ملاقات کی وجہ سے، ان کے اخراجات کے اوپر جانے کی وجہ سے اب ہمارا دین بھی گیا، ہماری ایمانی حمیت بھی گئی. میں دعوت دے رہا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ 3 دن کے اندر ان تمام مولویوں کی اس کے بارے میں آنی چاہیے، اسلامی رہے اگر ان کے اندر غیرت اور حمیت دین کی ہے. پاکستان کے اندر تو ایک فرضی سی آپ بات ہے. اجازت دیں گے تو تصاویر میں دکھاؤں اپنے چینل پہ بھی؟ ہاں ہاں بالکل دکھائیں. محترم مبشر صاحب ایک بات، مفتی عبدالقوی ایک جرأت کا نام ہے. دین کے مسائل کے حوالے سے اس طرح کے معاملات کا افشا شرعاً جائز ہے. میرے پاس کوئی محترمہ آتی ہے یا محترم آتے ہیں یا کوئی آ کے مجھ سے مسئلہ پوچھتا ہے اور میں صوفی بن کے بیٹھ جاتا ہوں تو میں سمجھو میں مفتی نہیں ہوں. جواب تو آپ دیں. سنیں نا، آپ یہ تصویر دکھائیں اور نیچے لکھیں کہ مفتی عبدالقوی نے یہ چیلنج دیا ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ 2 فرقے کے مفتی 3 دن کے اندر بتائیں کہ جناب اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، کس حد تک حرمت ہے. تصویر لگائیں جی، اب لگائیں چینل پہ تاکہ لوگ دیکھیں. بات یہ ہے کہ آپ جہاں مرضی فوٹو شوٹ کریں، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، میں اختلافاً کہہ رہا ہوں. آپ جہاں مرضی آپ گانا کریں، آپ اپنا کانسرٹ کریں، آپ کی، لیکن خدا کے لیے ہمارے جو مقدس مقامات ہیں نا ان کو چھوڑ دیں، بس یہ میری ریکویسٹ ہے. اب دیکھیں وہ بات کریں یوٹوپین سٹیٹ کی کہ اسلام ہر جگہ پہ پراپر طریقے سے ہو، سب کچھ ہو، وہ جب ہوگا تو پھر اس وقت بات کر لیں گے. لیکن اس وقت بات یہ کہ یہاں پہ ہم ان 50 لاکھ یا 40 لاکھ ہندوؤں کے اوپر ہم تعویلیں کر رہے ہیں کہ جی ان کا مندر کیوں بن رہا ہے یہاں پہ، جو کہ ٹیکس دیتے ہیں آپ کے ملک کو. آپ کہتے ہیں کہ جی حکومت ان کا مندر کیوں بنا رہی ہے. حکومت نہ ان کو صحت کی بنیادی سہولیات دے رہی ہے، نہ اسکول دے رہی ہے، نہ کالج دے رہی ہے، نہ ان کے علاقوں میں سڑکیں بنی ہوئی ہیں اندرون سندھ میں، نہ پینے کا پانی ہے وہاں پہ، نہ روزگار کے صحیح وہ ہیں. تو چلو یہی صحیح، باقی کام بھی تو کانٹریکٹ حکومت نے اپنے پورے نہیں کیے نا. اس کے اوپر تو ہم سارے بول رہے ہیں. میرا آپ سے ایک بڑا دلی تعلق ہے، مانتے ہیں؟ میرا ایک عاجزانہ سا اپیل ہے آپ سے کہ دیکھیے آپ جس مسجد پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا کسی چیز کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ میری طرف سے یہ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. میں عالم نہیں ہوں. نہیں، جب نہیں پتا تو نہ کریں. میں عالم نہیں ہوں. میں عرض کروں دیکھیے آپ کے لیے ریفیوج نہیں ہے. آپ اس وقت امامت کے عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو ٹھیک ہے. لا تتقوا، کیا ہے وہ اللہ اور اس کے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھ گئے. یہ مت کہہ دینا. اگر بات پتہ ہے کیا، اس پہ کون پروگرام کر لیں گے کہ جو چیز یہاں غلط ہے وہ ہر جگہ غلط ہے، اس کی غلطی کی سزا ڈبل ان کو ملے گی. یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ہم کم از کم اس کو اپنے تئیں یہ نہ افشا کریں کہ یہاں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ نے جو کرنا اپنے گھر میں کر لیں، کہیں اور کر لیں. میرا مطلب ہے کہ اس جگہ کو تو چھوڑ دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں، میں حجتاً ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ یہ سمجھیں، میں اپنا اس کو لائسنس نہیں دے رہا ہوں. اصل میں عوام الناس لائسنس سمجھتے ہیں. نہیں، میں لائسنس نہیں دے رہا. میرے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے لائسنس دینے کا. میں وہ اس بات جس لیول پہ آپ بیٹھے ہیں نا، آپ کو ریفر کیا جائے. پرابلم یہ ہے کہ یہ مندر کا آپ لوگوں کو اتنا کاٹ رہا ہے. اب دیکھتا ہوں اسی زور و شور سے آپ لوگ اٹھتے ہیں کہ نہیں. مندر کے حوالے سے ہندو اپنا مندر بنائیں خود، یا اس کے اندر رہتے ہوئے اس کی عبادت کریں، تو اس مندر کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے. سر جی ایک میری بات سن لیں، آپ کو سخت الفاظ میں جواب دے دوں اس کا. بدلہ لینا؟ بدلہ نہیں لے رہا، آپ کو میں سخت الفاظ میں یعنی لاجک دینا ہے. وہ ریاست جو اسلامی ریاست ہو نا، اس کو یہ زیب دیتی ہیں باتیں، جس میں صرف مسلمانوں کی اکثریت زیادہ اور اسلامی قوانین نہیں ہے نا، اس کو زیب نہیں دیتی ایسی بات کرنا. آپ کی بات کرنٹ سچویشن کے لحاظ سے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. میں نے عرض کیا نا، دیکھیے میرے سے کوئی پوچھے گا کہ میرے پاس اگر کوئی آتا ہے کہ جناب مندر بن رہا ہے آپ پیسے دیں، تو میں کہوں گا نہیں. کیوں؟ کہ بھائی میرے پیسے سے وہاں پر شرک ہوگا. سوری، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا یہ وبال بن جائے، میں نہیں دوں گا. میرے خیال سے مفتی صاحب بھی شاید نہ دیں، آپ بھی نہ دیں. لیکن یہی معاملہ آتا ہے کہ دیکھیں ہمیں اس میں ایک درمیانی، مجھے پتا ہے کہ یہ اسلامی نظام یہاں پر نافذ نہیں ہے یا کوئی جگہ ہے، لیکن مسلمانوں کی اکثریت کا ملک ہے.
تو وہ جو 50 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے رہے ہیں دیکھیے ان کے جتنے رائٹس ہیں نا وہ نہیں دیے جا رہے نا, وہ رائٹس دیں, نہیں دے رہے نا, وہ دیں. اب وہ تو بات کی بات ہے نا, وہ کھا جائیں گے. اصل بات ہے وہ کہ کتابوں میں ہو جائے گا. اس کو دلیل بنیاد جو چیز غلط ہے نا سر, اگر ہم رائٹ نہیں دے رہے کیوں مفتی صاحب؟ تو ہمیں ان کو دینی چاہیے. لیکن میں اس کو ایک دوسرے حوالے سے دیکھتا ہوں. میرا خیال میں اس کے لیے ہم اگر ایک استفتاء یعنی سوال کی صورت بنا لیں, جس طرح آپ فرماتے ہیں کہ میں عالم نہیں ہوں, میں بھی کہتا ہوں کہ میں طالب علم ہوں. آصف صاحب تو ماشاءاللہ جس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے ہمیشہ اس طرح کے مذہبی معاملات کے اندر بڑا محتاط انداز میں ہر چیز کو علماء کے سپورٹ کیا. آج آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ایک ایسی ریاست جس میں اکثریت مسلمانوں کی ہے, وہاں پورا نظام جمہوری ہے, وہاں کے وزیر اعظم صاحب بیچاروں کو یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ سود اتنے فیصد, سود اتنے فیصد, سود اتنے فیصد. ہر آدمی ووٹ لے کر آتا ہے, وہ ہندو سے بھی لے کے آتا ہے, کرسچن سے بھی لے کے آتا ہے, مسلم سے بھی لے کے آتا ہے. پھر ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے اقوام متحدہ. اقوام متحدہ کے اندر کوئی حقوق انسانی کا ایک نظام ہے, کوئی فلاں حقوق کا, فلاں حقوق کا. جب وہ جناب کہتے ہیں کہ جتنے ادیان سے تعلق رکھنے والے افراد آپ کے ملک میں ہیں ان کی ایک عبادت گاہ آپ کے دارالخلافہ میں ہونا چاہیے. اب ہم علماء اسلام کی خدمت میں بحیثیت مستفتی کے, سائل کے, طالب علم کے عرض کرتا ہوں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں وہ یہ جواب عطا فرمائیں کہ کیا مندر حکومت کے پیسوں سے بنے, ان سے لیے جانے والے ٹیکس کے پیسوں سے بنے, اقوام متحدہ کی امداد سے بنے, جس سے بھی بنے, کیا بنیادی طور پر اس عبادت گاہ کی تعمیر کی اجازت ایک اسلامی جمہوری ریاست کے حکمران جو مسلم ہیں اگر وہ دیں پھر شرعی حیثیت کیا ہے, اگر نہ دیں وہ شرعی حیثیت کیا ہے؟ ہم میرے خیال میں یہ سوال حضرات علماء سے پوچھ لیتے ہیں, ان کو 5 دن دے دیتے ہیں یا 7 دن دے دیتے ہیں یا 10 دن دے دیتے ہیں, یا قربانی کے کھالیں وصول کرنے کے بعد اس کا جواب ہی نہیں آئے گا. یہ آ جائے گا, نہیں آئے گا. چلو ہم یوں کرتے ہیں کہ اس کی ایک تحریر بنا لیتے ہیں. اسلام اور جمہوریت ایک ہی جملے میں بول دیتے ہیں ہم لوگ, کتنا حوصلہ ہے. نہیں, ہم اس کا ایک سوال بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس سوال کے مطابق جتنے پاکستان اور دنیا کے بڑے جلیل القدر مفتیان کرام ہیں ان کو بھجوا دیتے ہیں. اور ہوگا کیا, وہ میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں, جو ہمارے مصر کے مفتی ہوں گے ان کی جو حکمت ہوگی اس کے اندر بڑا توسع ہوگا, بڑی وسعت ہوگی, اور عالم عرب سے جو سوال آئے گا اس کے اندر, اور میرے بر صغیر کے اندر جو خاص قسم کا جو ایک گھٹن ہے اس کا جواب اس کے مطابق آئے گا. لیکن ذرا اس گھٹن میں مجھے پتا چلے کہ مدینے کی پہاڑیوں پہ یہ جو فوٹو شوٹ ہوا ہے اس کے متعلق آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے دیجیے گا. اللہ حافظ.